المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى أصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محبت کے ساتھ درود شریف پیش کریں. السلام علیکم یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قابل صد احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے. درس قرآن پاک کے تسلسل کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان کی روشنی میں چند گھڑیاں گفتگو کروں گا. اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. درس قرآن پاک کی یہ محفل قرآن پاک سیکھنے کی ایک کوشش ہے. حشر کے میدان میں آخرت میں وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے دین پر عمل کیا. لیکن عمل تو وہ کرے گا جسے دین کا علم ہوگا. تو جسے علم ہی نہیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا، تو وہ عمل کس طرح کر سکتا ہے؟ وہ دین کے احکامات کو سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ دین کے حکم کے مطابق عمل بھی نہیں کر سکتا. تو عمل کا درجہ بعد میں ہے. پہلے تو یہ ہے کہ علم ہو، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. تو درس قرآن پاک کی یہ محفل دین سیکھنے کی ایک کوشش ہے.
حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا دنیا میں بہت سارے غم ہیں۔ ہموم کا لفظ حدیث پاک میں آیا ہے اور یہ ہم کی جمع ہے۔ بہت ساری فکریں ہیں دنیا میں، دنیا کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ صحت کی فکر، دولت کمانے کی فکر، معاشی مسائل، برادریوں میں معاملات ناراضگی کے، تو بہت ساری پریشانیاں ہیں زندگی میں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے ایک فکر اپنا لی، آخرت کی فکر، اللہ اسے تمام فکروں سے نجات عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جب زندگی بکھری ہوئی ہو، ذہن بکھرا ہوا ہو تو انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، اور جب زندگی مقصد کی طرف رواں دواں ہو اور انسان یکسو ہو تو دل کو اطمینان مل جاتا ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس دنیا کی بہت ساری فکروں میں اگر تم آخرت کی فکر اپنا لیتے ہو کہ میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو اس ایک فکر کی برکت سے اللہ باقی فکروں سے نجات عطا فرماتا ہے اور انسان لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون میں شامل ہو جائے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آخرت کی فکر اپنانے سے باقی فکریں کس طرح ختم ہوں گی یا گھٹ جائیں گی؟ جو بندہ آخرت کی فکر اپنائے گا وہ تقوی اختیار کرے گا۔ جس کے دل میں یہ بات جڑ پکڑ گئی، فکر پختہ ہو گئی کہ میں نے قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اگر میں حشر کے میدان میں ناکام ہو گیا تو پھر ٹھکانہ دوزخ ہے، عذاب کی جگہ ہے۔ جس شخص نے یہ فکر اپنا لی میں نے آخرت میں کامیاب ہونا ہے، ناکام نہیں ہونا، تو اب وہ نماز پڑھے گا، رزق حلال کھائے گا، ماں باپ کا ادب کرے گا، غفلت اور سستی اس کے قریب نہیں آئے گی۔ اگر لوگوں سے تعریف سننے کی خواہش ہو کہ لوگ میری تعریف کریں تو ٹھیک ہے، اس خواہش کو دل میں رہنے دیں، لیکن صرف ترتیب بدل لے کہ میں نے دنیا میں لوگوں سے تعریف نہیں سننی، قیامت کے دن تعریف سننی۔ جب اعلان ہو فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، اس وقت میں نے لوگوں سے تعریف سننی۔ اچھے کپڑے پہننے کی خواہش ہے، سونے کپڑے پہننے کی خواہش، تو ٹھیک ہے، دل میں یہ خواہش رہنے دیں، لیکن یہ آرزو کریں کہ دنیا کے سونے سونے کپڑے پہن بھی لیے کیا ہوگا، آخر ایک دن اتار ہی دینے ہیں۔ اللہ مجھے جنت کا خوبصورت لباس عطا فرمائے۔ تو جس نے آخرت کی کامیابی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا، اب وہ رزق حلال کھائے گا، حرام سے بچے گا، آنکھوں میں شرم و حیا ہوگی، زبان پہ سچائی ہوگی، ماں باپ کا ادب کرے گا، کسی پر ظلم نہیں کرے گا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے گا، تقوی اختیار کر لے گا۔ اور جب کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے میں متقی کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں اس کا گمان بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تقوی کی برکت سے اب اس کے دوسرے جو مسائل ہیں نا، دنیاوی مسائل، ان میں اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ اب ترتیب کیا بنی؟ ایک صورت تو یہ ہے زندگی گزارنے کی کہ آپ آخرت کی فکر چھوڑ دیں، دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دیں، تو اس طرح پریشانیاں ہی بڑھتی جائیں گی، کیونکہ تقوی نہیں ہوگا، خوف خدا نہیں ہوگا، حلال حرام میں فرق نہیں۔ انسان چاہتا ہے رزق آئے، کہاں سے آئے، حلال ہے حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس طرح نحوست پھیلے گی، بے برکتی ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے بندہ آخرت کی فکر اپنا لے۔ جب وہ آخرت کی فکر اپنائے گا،
یہ فکر اسے پرہیزگار بنا دیتی. عمل اچھے تو نتیجہ اچھا، عمل برے تو نتیجہ برا. جب کوئی نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ پرہیزگاری کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے نیک اعمال کی برکت عطا فرمائے گا، انسان پریشانیوں سے نجات پا جائے گا. اگر زندگی میں پریشانیاں آتی بھی ہیں تو دل میں اللہ کی طرف سے ایک خاص نور حاصل ہوگا، جس نور کی وجہ سے وہ پریشانیوں کا سامنا مردوں کی طرح کرے گا، اطمینان کے ساتھ پریشانیوں کا سامنا کرے گا. اللہ اس کے ذہن میں ڈال دے گا ان پریشانیوں سے کس طرح نکلنا ہے، اور یہ تقویٰ کی برکت ہوگی، یہ اعمال صالحہ کی برکت ہوگی. تو وہ ایک فکر جو تمام فکروں سے نجات عطا کرتی ہے، وہ کون سی فکر ہے؟ فکر آخرت، موت کے بعد والی زندگی کی فکر کرنا. جب کوئی اس فکر کو اپنا لے گا، اب وہ تقوی اختیار کرے گا. جب کوئی متقی بن جائے گا تو پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. حضور نے زندگی گزارنے کی جاچ سکھانے کا حق ادا کر دیا. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنائیں یا نہ اپنائیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کو اپنایا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. تو درس قرآن پاک کی اس محفل کا یہی مقصد ہے. دنیا میں تو ہم آ گئے ہیں، تو یہاں کون سے اعمال کریں کہ جینا بھی آسان ہو اور مرنا بھی آسان ہو. اسلام نے اس حوالے سے رزق کو بڑی اہمیت دی ہے. اسلام کے کتنے 5 بنیادی ارکان ہیں؟ 5. کتنے بنیادی ارکان؟ بنی الاسلام علی 5. حدیث پاک ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے. تاجدار پاک پتن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، ان 5 کی درستگی کا انحصار رزق حلال پر. اگر رزق حلال نہیں تو اندیشہ ہے کہ کلمہ بھی ضائع نہ ہو جائے. جو آدمی شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، سود کھاتا ہے، توبہ نہیں کرتا، آخری وقت آ گیا، اندیشہ ہے ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا. رزق حرام کفر پر خاتمے کا سبب بن جائے گا. آدمی رزق حرام کھا کے حرام کے پیسوں سے کپڑے پہن کے نماز پڑھے، پیٹ میں رزق حرام ہے تو نماز قبول ہو جائے گی. روزہ رکھے لیکن افطاری پہ رزق حرام سے مار رکھا ہوا ہے. حج کرنے گیا ہے پر رشوت کے پیسوں سے، زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن ڈاکے کے پیسوں سے، تو کیا یہ 5 بنیادی ارکان قبول ہوں گے؟ حضرت بابا صاحب نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ارکان پہ رکھی گئی ہے، لیکن ان 5 کی قبولیت کا انحصار رزق حلال پر ہے. آج جو میں نے 3 آیتیں پڑھی ہیں ان میں پہلی آیت رزق کے بارے میں ہی ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ. رشوت، ہر وہ چیز شریعت نے پھر آگے اس کی تشریح بھی کر دی ہے. چوری، ڈاکہ، رشوت، کسی کو دھوکہ دے کے ملاوٹ کر کے مال کمانا، ان تمام چیزوں کی شریعت نے جزیات میں جائیں تو بہت زیادہ تفصیل ہے. یہاں تک کاش کوئی بازاروں میں یا منڈیوں میں لوگوں کو یہ فقہی مسئلہ بھی پہنچا دیں، بالخصوص گھنے بازاروں میں جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے. راستے میں کسی نے سامان تجارت رکھا،
جس سے راستہ رک گیا اور لوگ پریشان ہوئے تو اب وہ جو پیسے کما رہا ہے وہ جائز نہیں۔ جو شارع عام ہے اس پر وہ سامان تجارت نہیں رکھ سکتا، شارع عام سے ہٹ کے اس نے رکھنا۔ تو اسلام نے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو مقرر کیا ہے کہ ان کی قیمت لگ سکتی ہے، اسے مال متقوم کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی قیمت ہی نہیں، خنزیر، شراب، اسلام کے نزدیک یہ مال متقوم نہیں ہے۔ پیشاب پخانہ، اس کو بیچا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ جیسے پیشاب پخانے کو نہیں بیچا جا سکتا، اسی طرح خنزیر، شراب، ان کو بھی نہیں بیچا جا سکتا، ان کی بھی قیمت نہیں لگ سکتی۔ تو بالباطل اس کی جو تشریح ہے وہ ایک وسیع سمندر ہے۔ میں نے اجمالاً چند ایک چیزیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ انسان جو چیز کھائے اس احتیاط کے ساتھ کہ کیا میرے لیے اس کا استعمال کرنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور آپس میں کوئی معاملہ ہو، جھگڑا ہو، اختلاف ہو، اسے حکام کے پاس نہ لے کے جاؤ، وہ جو فیصلہ کرنے والی اتھارٹی ہے اس کے پاس نہ لے کے جاؤ، اس نیت سے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ وہ ایک فریق سے رشوت لے۔ پہلے جھگڑا کرنا، پھر اسے ان لوگوں کے پاس لے جانا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور جھگڑا اس لیے لے کے گئے وہاں فیصلہ کروانے کے لیے کہ ان کو رشوت دیں گے، اپنے حق میں مسئلہ فیصلہ کروا لیں گے، یا دوسرا فریق جو ہے اس کو پیسے دینے پڑیں گے، اس کا نقصان ہوگا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر ایسا نہ کرو، جبکہ تم جانتے ہو کہ حکام کے پاس جائیں گے، رشوت دینا پڑے گی، تو تم اپنے جھگڑے اس نیت سے حکام کے پاس نہ لے کے جاؤ تاکہ رشوت کا بازار گرم ہو۔ اسلام نے رشوت لینے والے اور دینے والے دونوں کو دوزخی قرار دیا۔ اور رشوت کیا ہے کہ آپ کا حق نہیں ہے، پیسے دے کے آپ نے اپنا حق بنایا ہے، پیسے دے کے آپ جو ہیں وہ رعایت حاصل کر رہے ہیں، کوئی منصب حاصل کر رہے ہیں، پیسے دے کے، جب کہ وہ آپ کا حق نہیں ہے، تو اسے رشوت کہا گیا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اسلام نے جو بہت ساری آیات ہیں اس موضوع پر قرآن پاک میں، یہ ان آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں رزق حلال اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں صرف احتیاط نہیں، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذرا دل تھام کے سنیں۔ ایک حبشی غلام تھا، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی مال غنیمت پر، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ مال غنیمت کی، بیت المال کی ایک سرکاری چادر ہے جو اس کے گھر پڑی ہوئی ہے، وہ چادر اسے بخشش تک نہیں پہنچنے دے رہی۔ مال سرکاری تھا، رکھا اس نے اپنے گھر تھا، اور مال غنیمت کو ذاتی استعمال میں لے آئے، جبکہ شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا، اگر ناحق سوئی بھی رکھو گے تو قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ ایک ایسی سوئی جس پر تمہارا حق نہیں بنتا اور تم نے ناجائز طریقے سے اسے اپنے پاس رکھا، فرمایا اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اتنی احتیاط کرنا کہ ہمارے پاس ایک ناحق سوئی بھی نہ ہو۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا کام ہے اللہ کا دین تم تک پہنچانا۔ تو شریعت مطہرہ نے اس قدر مالی معاملات میں احتیاط کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے یہاں آج کل بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں خیر ہے، فلاں بخشا گیا تو میں بھی بخشا جاؤں گا،
اور دیکھا دیکھی، دوسروں کے دیکھا دیکھی رزق حرام میں لوگ پڑ جاتے ہیں اور احتیاط نہیں کرتے۔ ہم نے آخرت کو لائٹلی لیا ہے، معمولی سمجھے خیر ہے، جبکہ آخرت بڑی ہولناک ہے۔ آخرت کے معاملات اتنے بھی آسان نہیں ہیں جتنے کہ ہم نے سمجھ رکھے ہیں۔ عدل اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، عدل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور قیامت کا دن اسی لیے مقرر کیا گیا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے عدل کا اظہار فرمائے گا۔ اگر کسی ایک شخص کا حق ہے، دوسرے نے دبا رکھا تھا، قیامت کے دن حق حقدار کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا پرست بننے کے بجائے خدا پرست بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلی آیت میں رزق حلال اختیار کرنے کا حکم ہے اور حرام سے بچنے کا حکم ہے۔ دوسری آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، کچھ صحابہ کرام جن میں حضرت معاذ بن جبل بھی شامل ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند کی کیا حیثیت ہے کہ چاند پہلی رات کو باریک سا ہوتا ہے، پھر جو دن گزرتے ہیں چاند موٹا ہوتا جاتا ہے، پھر نصف ہوتا ہے، پھر 14ویں رات آتی ہے پورا گولائی میں ہوتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، آخری راتوں میں آ کے بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو چاند کے بارے میں صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا، یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، چاندوں کے بارے میں۔ اہلہ جمع ہے ہلال کی، ہلال واحد ہے، چونکہ پورے مہینے کے جو چاند ہیں ان کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں۔ پہلے چاند باریک ہوتا ہے، پھر موٹا ہوتا ہے، پھر پورا گولائی میں ہوتا ہے، پھر گھٹتا جاتا ہے، تو یہ پورے مہینے کے جو مختلف راتوں کے چاند ہیں ان کے بارے میں سوال ہو رہے ہیں۔ ہلال کی جمع اہلہ ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ یسألونک، اس میں پورا دین موجود ہے۔ دین وہ ہے جو حضور نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہے۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ احسان کیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف۔ تو جبریل جب بشری لباس میں آئے ہیں، صحابہ میں آ کے بیٹھے ہیں، تو جبریل خود کیوں نہیں بتا رہے کہ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، حضور سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سوال سمجھ آیا؟ اس لیے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ انسانوں کے لیے جو دین بنے گا جو حضور کی زبان سے نکلے گا۔ جبریل خود براہ راست نہیں صحابہ کو بتا رہے، میں جبریل ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، نہیں۔ جبریل تو دو زانو بیٹھتے ہیں حضور کے سامنے۔ کس طرح بیٹھے؟ دو زانو۔ ایک ہے چار زانو بیٹھنا جسے ہم چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں، ایک ہے دو زانو بیٹھنا جس طرح ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، نماز کا قاعدہ کرتے ہیں، دونوں گھٹنے طے کر کے رکھتے ہیں۔ تو جبریل اس طرح حضور کے سامنے دو زانو بیٹھے۔ جبریل نے بیٹھنے کا بھی ادب سکھایا، نبی کے سامنے بیٹھنا کس طرح، نبی کا ادب کس طرح کرنا ہے۔ جبریل امین حضور کے سامنے بیٹھے، دو زانو، شرک تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ یہ دو زانو بیٹھنا نماز کا ایک رکن ہے نا، جو قاعدہ کرتے ہیں، یہ نماز کا انداز ہے نا۔ ہم کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کے لیے کھڑے ہو کے نہ سلام پڑھو۔ تو جبریل امین نماز کے انداز میں بیٹھے ہیں حضور کے سامنے، جیسے نماز میں ہم بیٹھتے ہیں۔ شرک تو نہیں ہو گیا؟ پتہ چلتا ہے اگر دو زانو بیٹھنا حضور کے سامنے شرک نہیں ہے تو کھڑے ہو کے حضور پہ درود پڑھنا بھی شرک نہیں۔ حضرت جبریل امین نے سوال کیا، اصل جو نفس مسئلہ تھا آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، میرے آقا جواب دے رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دین بیان کرنا یہ حضور کا منصب ہے۔ آج لغت کی کتابیں پڑھ کے کوئی دین بیان کرے
اور حضور کی حدیث اس کی تصدیق نہ کرے تو وہ بے دینی ہے۔ فتنوں کے اس دور میں جب کہ لوگ قرآن پاک کی آیتوں سے نقطے نکالتے ہیں اپنی خطابت کے زور پہ، اپنے ذہن کے زور پہ، تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کے دور میں جب یہ فتنہ اٹھا تو آپ نے فرمایا جو شخص قرآن مجید سے کوئی مفہوم بیان کرے، کوئی مسئلہ بیان کرے کہ قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ ہے، تو تم اس سے پوچھو کہ کیا سنت رسول اس کی تائید کرتی ہے، کیا حضور نے یہ مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے؟ اگر وہ بتائے کہ ہاں حضور نے اس طرح بیان کیا ہے پھر مان لو، اور اگر وہ کہ نہیں لغت میں اس کا یہ معنی ہے لہٰذا میں اس سے یہ استدلال کر رہا ہوں، اور وہ جو نقطہ بیان کرے وہ حضور کے ارشاد کے خلاف ہو، تو تم اس شخص کو چھوڑ۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لغت کا سہارا لے کے قرآن کے مفاہیم کو بدلا ہے، تحریف کی ہے۔ دین وہ ہے جو حضور بیان فرمائے۔ قرآن حضور کے سینہ پاک پہ نازل ہوا ہے، تو قرآن پاک کے الفاظ کے معانی بیان کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حضور کی ذمہ داری۔ حضور بیان فرمائے صلاۃ کا یہ معنی ہے، اب ہم نے وہ معنی لینا ہے جو حضور نے بیان کیا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو صلاۃ کے بہت سارے معانی ہیں، پر حضور نے بتایا صلاۃ کا یہ معنی ہے وضو کرو، اس انداز میں اللہ کی عبادت کرو۔ اب ہم صلاۃ کا کون سا معنی لیتے ہیں، جو اہل لغت نے لکھا ہے یا جو اللہ کے رسول نے بیان کیا؟ جو اللہ کے رسول نے بیان کیا۔ یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، چاندوں کے بارے میں۔ محبت کا ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں، ربیع الاول آج ہی مکمل ہوا ہے، آج ربیع الثانی شروع ہوا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، محبوب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ چاند سے پوچھتے ہیں، چاند کے بارے میں۔ جب میرے آقا کریم مدینہ منورہ تشریف لائے، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے، وہ بچیاں جو ایک دوسرے کا ہاتھ، سہیلیاں دوڑ کے آئیں، راستے میں کھڑی ہوئیں کہ اللہ کے رسول کی زیارت کریں، کلمہ پڑھ چکی تھی، ابھی حضور کی زیارت نہیں کی تھی۔ جب پہلی نظر پڑی حضور کے رخ روشن پر تو ان بچیوں کی زبان پہ نعت کیا جاری ہوئی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع واجب شکر علینا ما دعا للہ دائی۔ چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، بڑھتے ہوئے چاند کو قمر کہتے ہیں، اور 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ ان بچیوں نے کیا پڑھا؟ طلع چڑھیا نہیں چڑھیا چند 14ویں رات۔ 14ویں رات کا چاند پورا ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ طلع البدر علینا، ان بچیوں نے کہا خاتم النبیین آئے ہیں جو دین کو مکمل کرنے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ باولی شریف۔ یسألونک عن الاہلہ، محبوب وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جنہیں صحابہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں تو اس انداز میں پکار رہے ہیں، طلع البدر علینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تائیدار گورڑا نے بھی یہی ترجمہ کیا، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکدی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیاں ہن مد بھریاں، دو ابرو کوس مثال دسن، جیتو نوکے میا دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لالے یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑی۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان دو شانہ سب گڑیاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ تاجدار گوڑا کو وادی ہمراہ میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، اس کو یاد کرتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، پھر نعت میں حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، اور آخر میں مقطع میں لکھتے ہیں سبحان اللہ۔
جو بھی حضور کی زیارت کرے گا وہ پکار اٹھے گا سبحان اللہ۔ یا اللہ جو محبت سے سبحان اللہ کے اسے حضور کا دیدار عطا فرما۔ آپ تو ایسے ڈر ڈر کے بول رہے ہیں جیسے وزیر آباد سڑک پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خطرہ ہے کہیں پولیس عملائی نہ کر دے۔ مسجد میں اتنے ڈر کے بول رہے ہیں، پھر وہ کیسے جوان ہیں جو سڑکوں پہ بھی نعرے تاجدار گولڈا نے حضور کا حسن بیان کیا اور مکتے میں آ کے کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جا پڑی۔ یہ جو لکھا ہے نا آپ نے ما اجمل کا، یہ افعال تعجب میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ تسی کڈے سونے ہو، تو آڈے جیا دوسرا کوئی سونا دل نبی دے نظارے کولو رجدہ ہی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ ہوتے لبدا ہی نہیں۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے حسین ہیں، پر معراج کی رات حضرت یوسف بھی حضور کے راستے میں طالب دیدار بن کے 3 مہینے رجی خلقت ویخ یوسف کنعانی، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی، سبحان اللہ ما۔ یہ میں نے جو دعا دی ہے کہ اللہ تعالی حضور کی زیارت نصیب فرمائے، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کعبہ شریف کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے۔ حاجیوں کو حکم ہے جب کعبے کا طواف کر لو نا تو مقام ابراہیم پہ آ کے نفل پڑھو، اگر وہاں رش ہے پھر مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے پڑھ لو۔ حاجی جب طواف کرتے ہیں پھر اس پتھر کے پاس آ کے نفل پڑھتے ہیں، جب اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں تو نظر کیا آتا ہے جی؟ حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان ہیں، تو جب اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں تو زائرین کو کیا نظر آتا ہے؟ پیروں کے نشان۔ کیا نظر آتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان دیکھے نا تو ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان لگے پتھر پہ، اس پتھر کی زیارت کریں رب کی رحمت ملتی ہے، رب کا قرب مل رہا ہے۔ دیکھا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کے پیروں کا نشان، جن کے پیروں کا نشان دیکھنے سے ثواب مل رہا ہے، رحمت مل رہی ہے، ان کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم کا کتنا بلند درجہ ہے، کتنا بلند مرتبہ ہے، اللہ نے کتنی شانیں انہیں عطا کی۔ جس پتھر پہ ان کے پیروں کا نشان ہے اس پتھر کی زیارت کریں رب کا قرب ملتا ہے، تو ان کا چہرہ دیکھنے سے کیا کچھ ملے گا۔ اور جسے ابراہیم مانگیں ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ شانوں والا رسول بھیج دے، اس محبوب کی زیارت کرنے سے کیا کچھ ملے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں ماں باپ کی زیارت کرو نا محبت سے، حج مقبول کا ثواب۔ ماں باپ کی زیارت کرے محبت سے، حج مقبول کا ثواب۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں ماں باپ گناہ گار ہوں عام سے، ماں باپ ہیں نبی نہیں ہیں ولی ہیں، ولی بھی نہیں گناہ گار ہیں، ان کا چہرہ دیکھو تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ تو جس محبوب کے صدقے والدین کو یہ شان ملی، اس محبوب کا چہرہ دیکھو تو کتنے حجوں کا ثواب ہے۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا۔ صحابی نے ایک دفعہ زیارت کی ہے حضور کی، ملاقات کی ہے، صحابی بن گئے، دوبارہ زندگی میں ملاقات نہیں ہوئی حضور سے، کلمہ پڑھا اپنے علاقے میں چلے گئے، اور پھر ساری عمر دوبارہ حاضری نہیں ہوئی، صحابیت کے ساتھ دنیا سے گئے۔ کیا بڑے سے بڑا ولی اس صحابی کے قدموں کی خاک تک پہنچ سکتا ہے؟ اس صحابی نے کتنی دفعہ زیارت کی ہے؟ ایک دفعہ۔
جس صحابی نے ساری زندگی میں ایک زیارت کی ہے نا، ان کو اتنے بلند مرتبے مل گئے ہیں کہ بعد میں آنے والا بڑے سے بڑا ولی اس صحابی کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک دفعہ زیارت کی ہے۔ تو جو سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، مکے میں بھی ساتھ، مدینہ منورہ میں بھی ساتھ، بازار میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، جن کی گود میں حضور کا سر ہے، اب گود سے آنکھوں کا فاصلہ ہی کتنا ہے۔ حضور آرام فرما ہے، صدیق اکبر زیارت کر رہے ہیں، کیا کوئی ان کے درجوں تک بھی پہنچ سکتا ہے جنہیں حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ اپنے ساتھ معیت الہیہ میں حضور نے انہیں شامل فرمایا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے اہلہ کے لفظ سے یہ ایک نقطہ بیان کیا ہے، یا رسول اللہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے بارے میں۔ کس سے سوال کر رہے ہیں؟ جو خود خورشید رسالت ہے، جنہیں صحابہ تعالی البدر علینا کہہ رہے ہیں، چڑھیا دی چڑھیا چن 14ویں رات۔ اور چونکہ حضور کا حسن و جمال ایک محبت آفرین مضمون ہے، اس لیے میں نے بیان کیا، اور اس بات کو بھی مزید کھول رہا ہوں۔ یہ جو میں نے کہا حضور کا حسن محبت آفرین مضمون ہے، ابو جہل نے اس دنیا میں حضور کی زیارت کی ہوئی ہے، ابو لہب نے بھی زیارت کی ہوئی ہے، لیکن کیا قبر میں وہ حضور کو پہچان سکتے ہیں؟ وہ کافر جنہوں نے اس دنیا میں حضور کی زیارت کی، کلمہ نہیں پڑھا، کفر پہ مرے، قبر میں فرشتے آ کے پوچھے اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے؟ آج کا مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمان، عاشق رسول مسلمان، ایمان پہ خاتمہ ہوا، اس نے ظاہری زندگی میں زیارت نہیں کی پر ایمان لے کے قبر میں گیا ہے، جب اس سے سوال ہوگا یہ پہچان لے گا۔ فرق سمجھ آیا آپ کو؟ وہ جنہوں نے ظاہری زندگی میں حضور کا دیدار کیا ہوا تھا، وہ کافر نہیں حضور کو پہچان سکتے قبر میں۔ یہ مسلمان جس نے ظاہری زندگی میں دیدار نہیں کیا، ہاں ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے، یہ قبر میں پہچان لے گا۔ تو پھر قبر میں پہچاننا کس آنکھ سے ہے؟ ایمان کی آنکھ سے۔ اگر آج دل میں نور ایمان ہے، نور محبت رسول ہے، اس نور کی روشنی میں آپ قبر کے اندر حضور کو پہچان لیں گے۔ اور اگر بظاہر دنیاوی زندگی میں کسی نے دیدار کیا بھی ہو لیکن اس کے دل میں ایمان کا نور نہیں، وہ قبر میں حضور کو نہیں پہچان سکتا۔ یہ جو میں نے حسن رسول کا مضمون مختصر سا بیان کیا، ورنہ یہ تو ایک سمندر ہے، ساری زندگی بیان کرتے رہیں، جمال مصطفیٰ کا بیان کرنے کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ طالع البدر علینا، اس کی تشریح میں ساری زندگی گزر جائے۔ میں نے تھوڑی سی تشریح جو کی اس لیے دل میں محبت پیدا ہو، یہ محبت وہ نور ہے، زیارت نہیں بھی کی پھر بھی قبر میں پہچان لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی ذات پر کوئی بحث کرے نا تو آپ کے بھی بحث کرنا علماء کا کام ہے۔ چلو تمہیں علامہ عابد صاحب کے پاس لے چلتے ہیں، وہ بحث کر کے تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہم عوام ہیں، ہم نے اپنے دل پہ یہ بات نقش کی ہے، حضور کی ذات پہ بحث نہیں کرنی، حضور سے پیار کرنا۔ حضور کی ذات پہ بحثیں کرنی ہے یا پیار کرنا ہے؟ حضور سے پیار کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں زندگی گزارنے کا مزہ کیا ہے۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی۔ مجھے حضور کی شانیں ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ لوگ دلیلوں میں، بحثوں میں الجھا کے وسوسے دل میں پیدا کرتے ہیں، ایمان کی دولت چھین لیتے ہیں۔ یہ جس دور میں آپ زندگی گزار رہی ہے، بڑا ڈاڈا دور، فتنوں کا دور، سوشل میڈیا پہ فتنے عام۔ اس دور میں آج کے درس قرآن پاک کا یہ پیغام اپنے دل پہ نقش کر لیں، مجھے حضور کی شانیں ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، یہ ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا، میں نے مان لیا۔
بس جو حضور کا فرمان ہے وہ میرا ایمان ہے. تو فرمودی رہے بتہا گرفتے وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کیا پتا تھا کعبے کی شان کیا ہے, ہمیں کیا پتا اللہ کی عظمتیں کیا ہیں. تو فرمودی رہے بتہا گرفتے وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. اسی کو اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے, بس انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. مولانا روم نے اس روایت کو بیان کی ہے مثنوی میں. ایک بوڑھی صحابیہ اپنے جوان بیٹے کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے, بیمار ہے. جب تک میری صحت اچھی تھی میں اس کی خدمت کرتی رہی, اب میرے اندر ہمت نہیں, میں بوڑھی ہو گئی ہوں. یا رسول اللہ کرم فرمائیں میرا یہ بیٹا صحت پا جائے, ٹھیک ہو جائے. مولانا روم لکھتے ہیں میرے آقا کریم نے اس بوڑھی عورت کی طرف دیکھا, اس کی آنکھوں میں غم نظر آیا, چہرے پہ ویرانی نظر آئی. جوان بیٹا, ایک ہی بیٹا ہے, وہ بیمار ہے, نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. ماں پہلے تو صحت مند تھی, اب بیمار ہے. ماں اس کی خدمت نہیں کر سکتی, اس بیمار بیٹے کو سنبھال نہیں سکتی. میرے آقا کریم نے جب اس بڑھیا خاتون کے چہرے کا غم دیکھا نا تو حضور نے کرم فرمایا. حضور کی شان ہے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ کوئی دل سے پکارے تو صحیح, کوئی دل سے حضور کے کرم کو آواز تو دے. بڑھیا خاتون نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے, کرم فرمائیں گے ٹھیک ہو جائے, میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں, اس کی خدمت نہیں کر سکتی. میرے آقا کریم نے فرمایا یا والا تو یا والا تو, صرف اتنا فرمایا اے بیٹے. اس نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ. یا آپ نے بھی نعرہ لگایا, اس سے مجھے روایت یاد ہے. بوڑھیا عورت خوش ہو گئی اور خوش ہو کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو بولتا ہی نہیں تھا اور اب کیسے بول رہے. میرے آقا کریم نے فرمایا تیری ماں کہتی ہے تو سنتا بھی نہیں بولتا بھی نہیں, میں نے بلایا تو تو بول رہا ہے. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی طرح آج تک کسی نے بلایا بھی جیسے آپ نے بلایا ہے کسی نے آج تک کس طرح بلایا بھی نہیں. او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے, او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے, او سگیاں کھجوراں اگا جاندا ہے, میرے آقا دا رتبہ خدا جاندا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں کلام کر رہے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, جہاں میں ہوں وہاں برکتیں ہیں. اللہ نے مجھے بنایا ہی برکتوں والا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا, اس نے بنایا ہے مجھے. وَجَعَلَنِي, اس نے بنایا ہے مجھے. مبارکہ, برکتوں والا وجود. اینما کنتو, جہاں میں عیسیٰ ہوں وہاں برکتیں ہیں. دیکھیں اللہ نے پھول بنایا, پھول میں خوشبو ہے, جہاں پھول رکھیں وہاں خوشبو. عیسیٰ فرماتے ہیں میں مبارک ہوں, جہاں میں ہوں وہاں برکت ہے. تو ذرا دیانتداری سے فیصلہ کریں, وہ عیسیٰ جو حضور کا اعلان کرنے آئے وہ تو مبارک ہیں, وہ تو برکتیں بانٹ رہے ہیں, تو جن کا اعلان کرنے آئے ہیں ان کے وجود کی برکتیں کتنی ہیں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم لا.
امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے. حضرت زیاد راوی ہیں اس حدیث کے. حضرت حنظلہ کے والد جناب حنظلہ کو لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حنظلہ 9 عمر بچے تھے. باپ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے بیٹے پہ نظر کرم فرمائیں، میرے بیٹے کو دعا دیں. میرے آقا کریم نے فرمایا ادنو یا غلام، بچے قریب ہو جاؤ. ادنو یا غلام، غلام کا ایک معنی 9 عمر بچہ بھی ہے. حضور نے فرمایا ادنو یا غلام، بچے میرے قریب ہو جاؤ. حنظلہ قریب ہو گئے. فوضع یدہ علی رأسہ وقال بارک اللہ فیک. میرے آقا کریم نے جناب حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی کہ یا اللہ حنظلہ کو برکتیں عطا فرما. یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کس نے روایت کی ہے؟ امام بخاری نے. اور کتاب کا نام ہے التاریخ الکبیر، جس میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کی. میرے آقا کریم نے جناب حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکتیں دے. حنظلہ قبیلے میں واپس آ گئے. مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پہ قبیلے میں رہتے تھے. قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے دعا دی ہے. قبیلے میں کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کا جانور بیمار ہو جاتا، وہ مریض کو لے کے جناب حنظلہ کے گھر آ جاتے اور کہتے حنظلہ حضور کی دعا میں سے ہمیں بھی حصہ دو. جو تم حضور سے دعا لے کے آئے ہو نا، اس دعا میں سے ہمیں بھی حصہ دو. اب ذرا دل تھام کے سنیں حنظلہ جواب کیا دیتے تھے. امام بخاری نے اسے نقل کی ہے. مریض کو لے کے آئے جناب حنظلہ کے گھر. حنظلہ حضور کی دعا سے ہمیں بھی حصہ دو. جناب حنظلہ اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے. جہاں حضور کا ہاتھ مس ہوا تھا وہاں ہاتھ پھیرتے اور پڑھتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ. یہ کہتے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ. پھر اپنا ہاتھ مریض کے جسم پہ پھیرتے. حدیث پاک میں اللہ مرض کو دور فرماتے. اور حنظلہ فرماتے یہ میری برکت نہیں ہے، یہ حضور کی دعا کی برکت. اللہ کے رسول نے مجھے جو دعا دی ہے یہ اس دعا کی برکت ہے. بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ. اپنے سر پہ ہاتھ پھیرتے، مریض کے جسم پہ لگاتے، اللہ مرض کو دور فرماتے. حضور کا وجود تو برکتوں والا ہے ہی. جسے نسبت ہو جائے حضور کے وجود کے ساتھ اللہ اسے بھی برکتیں عطا فرما دے. بات چلی تھی چاند کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، تو میں نے حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ شروع کیا. کیا کوئی ایسی روایت، یہ برکت میں نے بیان کی آپ کے سامنے، جو لبیک کا یا رسول اللہ کا نعرہ آپ نے لگایا اس حوالے سے، کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ خود صحابہ نے حضور کو کوئی ایسی تشبیہ دی ہو؟ تو یاد رکھیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ایک نعت ہے جس میں وہ فرماتی ہیں لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی تطلع بعد العشاء. ایک آسمان کا سورج ہے اور ایک ہمارے شمس ہے. وہ جو آسمان کا سورج ہے وہ تو شام تک ہی چمکتا ہے، لیکن جو شمسی تطلع بعد العشاء، لیکن جب وہ سورج ڈوب جاتا ہے نا تو ہمارے خورشید رسالت کی روشنی اس وقت بھی قائم. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سراجم منیرا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و یہ منیرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نور کی مختلف قسمیں ہیں. ایک نور محض، ایک نور مبین، ایک نور منیر. ایک ہوتا ہے نور محض، صرف روشنی کرتا ہے، خود روشن ہے، دوسروں تک روشنی نہیں پہنچاتا، خود روشن ہے، وہ نور محض ہے. دوسرا ہوتا ہے نور مبین، خود بھی روشن ہے، دوسروں کو بھی روشنی دیتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے بھی روشن ہوتے ہیں. چاند ہے،
اس سے روشنی زمین تک پہنچتی ہے، زمین بھی روشن ہوتی ہے۔ بے شک۔ یہ نور مبین کی مثال ہے۔ اور تیسری قسم کون سی ہے؟ نور منیر۔ نور منیر یہ ہے خود بھی روشن ہے، دوسروں کو روشن کرتا بھی ہے، اور دوسروں کو آگے روشنی بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ دوسروں کو اتنا روشن کرتا ہے کہ وہ دوسرے اب روشنی بانٹ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ نے سائنسدانوں سے اکثر سنا ہوگا، سائنسی علوم پڑھنے والے جانتے ہوں گے، جو چاند کی روشنی ہے وہ اصل میں سورج نہیں اسے دی، سورج کی روشنی منعکس ہو کے آ رہی ہے۔ تو سورج نے چاند کو ایسے روشن کیا کہ چاند آگے زمین تک وہ روشنی پہنچا رہا ہے۔ سراجم منیرا، حضور خود تو روشن ہیں ہی، پر آپ توجہ فرمائیں دوسروں کو بھی روشنی دینے والا بنا دیتے ہیں۔ منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے، جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے۔ یہ داتا پیا کے دامن میں جو کچھ ہے حضور ہی کی عطا ہے۔ خواجہ غریب نواز کے دامن میں جو کچھ ہے حضور ہی کی عطا ہے۔ حضور غوث اعظم جو دولت بانٹ رہے ہیں وہ حضور ہی کی عطا ہے۔ ولیوں کے دامن میں جو کچھ ہے وہ نبوت کی برکت ہے، وہ نبوت کا فیض ہے۔ اور کوئی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک حضور کی برکت اور حضور کا فیض نہیں اسے حاصل ہوتا۔ یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ یہ جو مضمون میں نے آپ کے سامنے محبت آفرین شروع کیا، اس کے تو بہت سارے پہلو ہیں، ان سب کو نہیں کما حق کو ہوا آپ کے سامنے بیان کر سکتا، کہ اس سے بہت سارے ایسے پہلو نکلتے ہیں کہ ساری رات بھی بیان کرتا رہوں تو محبت کی یہ داستان ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہاں بھی ہے یسألونک، ادھر کیا ہے جاؤکا۔ یہ جو کا ہے نا، سارے کام یہاں سے ہی بننے ہیں۔ باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ قرآن پاک میں استغفار کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ جس کی گھر اولاد نہیں نا، وہ استغفار کرے اللہ بیٹے عطا کرے گا۔ مالی پریشانیاں ہیں، استغفار کرے اللہ کھلا رزق عطا کرے گا۔ زمین کی پریشانی ہے، فصل اچھی نہیں، استغفار کرے ہرے بھرے باغات ہوں گے۔ بارش نہیں ہو رہی، استغفار کریں اللہ موسلادھار بارش عطا فرمائے۔ یہ ساری کس کی برکتیں میں نے بیان کی ہیں؟ استغفار کی۔ اور قرآن مجید فرما رہا ہے استغفار کی برکتیں بعد میں ملیں گی، پہلے وجود نبوی کی برکتیں حاصل کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ۔ تو حفاظ سے پوچھیں ترتیب کلام میں پہلے استغفار کو بیان کیا ہے یا پہلے حضور کے پاس حاضری کو بیان کیا ہے؟ حاضری کو۔ جاءوک، جسے وجود نبوی کی برکتیں ملیں گی اسے ہی استغفار کی برکتیں ملیں گی۔ جاؤکا پہلے ہے، فاستغفر اللہ بعد میں ہے۔ حضور کو چھوڑ کے استغفر اللہ پڑھتے رہو، یہ استغفار قبول نہیں ہوگا۔ حضور کے دروازے پہ آ جاؤ، برکات نبوی مل جائیں، اب کہو گے استغفر اللہ تو یہ استغفر اللہ کہنا قبول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پہلے کون سی برکت حاصل کرنی ہے؟ حضور کی برکتیں، وجود نبوی کی برکتیں۔ جسے نسبت رسول کی برکت حاصل ہوگی اسے ہی استغفار کی برکتیں حاصل۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چمکا دینے والا آفتاب ہیں، سراجم منیرا ہے۔ بات چاند سے چلی اور سورج تک پہنچی۔ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہر آدمی دیکھ نہیں سکتا، اہل نظر دیکھ سکتے ہیں۔ ہر مومن کے دل سے ایک تار گنبد خضرا تک جاتی ہے۔ یہ جو حضور کا ذکر سن کے آپ کے دل میں کھنچ پڑتی ہے نا، یہ اسی نورانی تار کی وجہ سے۔
ہر مومن کے دل جس میں ایمان ہے، ایمان کی تار جڑی ہوئی ہے حضور کے سینہ پاک کے ساتھ، اور جس کی وہ تار کٹ جاتی ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ پھر مرزئی ہو جاتا ہے، پھر وہ بے دین ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا پرست ہو جاتا ہے۔ اور جس کی تار جڑی ہوئی ہے نا گنبد خضرا کے ساتھ، جتنا بھی گناہگار ہو، کمزور عمل والا ہو، لیکن ایمان کی تار جڑی ہوئی ہو، اسے حضور کی برکتیں کسی نہ کسی حال میں پہنچتی رہتی۔ دعا کریں یہ ایمان والی تار جڑی رہے۔ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اسی دا جانیے جس دا توڑ۔ حضور سے راجم منیرہ ہیں، ہر مومن کے دل میں جو نور ہے وہ حضور کے نور سے ہی مل رہا ہے۔ اب دوبارہ تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یہ میں نے محبت آفرین نکات آپ کے سامنے بیان کیے کہ حضور آفتاب رسالت ہیں۔ چاند کے بارے میں صحابہ پوچھ رہے ہیں اس ہستی سے جو خود بدر منیر ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں، قل فرما دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ وقت متعین کرنے کے لیے، تاریخیں مقرر کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے یہ ایک جنتری ہے جو آسمان پر نقش کر دی گئی ہے۔ آج کل تو زمانے نے بڑی ترقی کر لی، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی زمانے نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ تو تاریخوں کا حساب کیسے رکھتے تھے؟ یہ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے ہی تاریخوں کا پتہ چلتا تھا۔ حج کی جو عبادت ہے اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ، روزوں کی عبادت اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، چاند کے ساتھ۔ اور اگر کوئی عورت طلاق یافتہ ہو، عدت کا تعلق بھی 3 مہینے عدت گزارنی ہے۔ کوئی بیوہ ہو جائے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے۔ تو یہ تاریخوں کا حساب کیسے رکھا جائے گا، اس میں چاند بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ فرمایا مواقیت للناس والحج، لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ، تاریخیں معلوم کرنے کا ذریعہ، وقت کی علامت ہے چاند، اور حج کے لیے دن معلوم کرنے کا ذریعہ کہ یہ 8 ذی الحج ہے یا 7 ذی الحج ہے، یا حج کا مہینہ شروع ہوا ہے یا مہینہ شروع نہیں ہوا، چاند اس کے لیے ایک علامت ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، حج کا ذکر آیا تو حج سے متعلقہ ایک مسئلہ بیان کیا، اور اس کے ساتھ اسلام کا جو نیکی کا تصور ہے اس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ اس دور میں جب لوگ گھر سے حج کرنے کے لیے نکلتے، احرام باندھ لیا، نیت کر لی ہے حج کی، گھر سے نکلے ہیں، میل 2 میل باہر گئے ہیں اپنے پنڈ سے، اپنے دیہات سے، کوئی ضروری کام یاد آ گیا، فلاں چیز گھر رہ گئی ہے، وہ تو گھر سے اٹھانی ہے، واپس آتے تو دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے، دیوار سے چھلانگ لگا کے، یا مکان کا جو کمرہ ہے اس کے پچھلی دیوار کو توڑ کے گھر میں آتے۔ کہتے جس دروازے سے ہم نکلے ہیں نا حج کے لیے، حج کیے بغیر اس دروازے سے واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں جب حج کر لیں گے پھر اس دروازے سے واپس آئیں گے۔ حج کی نیت سے نکلے ہیں گھر سے تو جب تک حج نہیں نہ کر لیں گے دروازے سے واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں گھر میں آنا ضروری ہے تو دیوار سے چھلانگ لگا کے آ جاؤ، کمرے کی دیوار توڑ کے اندر آ جاؤ۔ قرآن پاک نے فرمایا لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پچھلی دیوار سے گھر میں داخل ہو، ولکن البر من اتقی، ہاں نیکی یہ ہے جس نے پرہیزگاری کو اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اگر گھر سے احرام باندھ کے نکلے ہو، کوئی کام یاد آ گیا، ضروری ہے گھر آنا، تو دروازے سے ہی گھر آؤ۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے ہی آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کی تفسیر میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ ہزاروں فکریں ہیں دنیا میں، اگر آپ ایک فکر اپنا لیں، فکر آخرت،
تو ساری فکریں ختم ہو جائیں گی. یہ ایک فکر آپ کی زندگی میں ترتیب، نظم و ضبط اور یکسوئی لے آئے گی. اس ایک فکر سے تقویٰ ملے گا اور تقوی کی برکت سے زندگی سنور جائے گی. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. پیچھے حج کا ذکر آیا تو یہ اگلی جو آیت ہے یہ بھی اسی سے متعلقہ ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا. 1400 صحابہ کرام حضور کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کے بیت اللہ کی زیارت کرنے، طواف کرنے، سعی کرنے، عمرے کی نیت سے گئے ہیں. اور حدیبیہ میں کفار نے انہیں روکا ہے کہ اگر تم مکے میں آئے تو ہم جنگ کریں گے. صلح حدیبیہ آپ نے اکثر واقعہ سنا ہوگا. اب مسلمانوں کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر ہم مکے جاتے ہیں تو مکہ شہر میں لڑائی ہوگی اور وہ حرم ہے، حرم میں لڑائی ہوگی. تو اس لیے مسلمان حدیبیہ میں حرم سے باہر ہی رک گئے. مذاکرات ہوئے. مذاکرات میں یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آ جائیں. مسلمان لڑ کیوں نہیں رہے؟ مسلمان اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو. 1500 صحابہ تھے. اگر کچھ دن وہاں قیام کرتے، لڑائی کی تیاری کر لیتے، کمک منگا لیتے، کوئی صورت بن جاتی لڑائی کی. بڑے بڑے بہادر ان میں ہیں، مولا علی ان میں ہیں، فاروق اعظم ان میں ہیں، بڑی بڑی شان والے ان صحابہ میں شامل ہیں، بڑے بڑے بہادر شامل ہیں. لیکن کیوں نہیں لڑائی کر رہے؟ ایک اور نقطہ اسی پر عرض کر رہا ہوں. جب ہجرت کی ہے مکہ سے، وہ جو بڑی بڑی بہادر ہستی ہیں نا، جن پر فخر ہے تاریخ اسلام کو، انہوں نے بھی ہجرت کی ہے. مولا علی مہاجر ہے، فاروق اعظم مہاجر ہے، حضرت امیر حمزہ مہاجر ہے. ہماری طرح سوچ ہوتی نا ان کی، جیسے آج کل ہماری سوچ ہے. جس شہر میں اتنے بہادر اکٹھے ہوں تو وہ کہتے ہیں ہم تو مکہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تو لڑیں گے ان کافروں سے. پر وہ لڑ رہے ہیں؟ لڑ نہیں رہے، وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں؟ مسلمان اپنی مرضی سے قدم نہیں اٹھاتا، اللہ کے اذن سے قدم اٹھاتا. اللہ نے اجازت نہیں دی لڑنے کی. اللہ نے کہا تم ہجرت کرو، مکے سے جاؤ مدینہ منورہ. اللہ کے رسول ہجرت فرما رہے ہیں، صدیق اکبر ہجرت فرما رہے ہیں، فاروق اعظم ہجرت فرما رہے ہیں، مولا علی ہجرت کر رہے ہیں. کتنے بہادر ہستیاں ہیں، ہجرت فرما رہی ہیں، لڑائی نہیں کر رہی. ابھی تک اذن نہیں ملا تھا لڑائی کا. حدیبیہ کا میدان آ گیا تو مسلمان سوچ رہے ہیں کہ لڑائی کی اجازت ہوگی یا نہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی جس میں اجازت دی گئی ہے لڑائی کی. کیا کیا گیا ہے؟ لڑائی کی اجازت دی گئی. یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو اس خاص واقعہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان کا حکم خاص ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا حکم عام ہے ہر دور کے لیے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو خاص اس واقعہ کے ساتھ ہیں. اب ان کا ترجمہ کر کے لوگ اسلام کے بارے میں غلط فہمی پھیلاتے ہیں. مثلا اس آیت میں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑو. الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. تو یہ جو لفظ شروع میں ہے نا قاتلو، لڑو اللہ کے راستے میں، اس سے موجودہ دور میں اسلام کے دشمن کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن لڑنا سکھا رہا ہے. تو آگے بھی تو پڑھو نا، قرآن کہتا ہے جو تم سے لڑائی میں پہل کریں اس وقت بزدلی نہ دکھاؤ. الذین یقاتلونکم، کن سے لڑنا ہے؟ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں. آیت سمجھ آئی آپ؟ بعض لوگ پہلا حصہ پڑھ کے کہ لڑو جی، وہ کہتے ہیں دیکھو اسلام لڑنے کی تعلیم دے. آگے بھی تو پڑھو، لڑائی کا آغاز کافروں کی طرف سے ہوا ہے، تم نے تو جواب دینا ہے، بزدلی نہیں دکھانی. یہ مطلب ہے کہ قائم رہنا ہے حق پہ، بزدلی نہیں دکھانی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس قرآن لڑنا سکھا رہا ہے تو وہ بہت بڑا بددیانت شخص ہے. ذرا حسن دیکھیں اسلامی تعلیمات کا.
لڑائی کا موقع بیان ہو رہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ لڑو، ولا تعتدوا، لیکن حد سے نہ بڑھو، ولا تعتدوا، لڑائی میں بھی انصاف کرو، لڑائی میں بھی انصاف پہ قائم رہو۔ کیسا پیارا دین ہے اسلام، لڑائی کے وقت بھی انصاف کا حکم دے رہا ہے۔ عام طور پر لڑائی میں اپنے جذبات پہ قابو کرنا مشکل ہوتا ہے، اس وقت ہم سمجھتے ہیں اس وقت میں کسی قانون کا پابند نہیں، بعد میں دیکھا جائے گا، اس وقت تو لڑائی ہو رہی ہے۔ پر قرآن کہہ رہا ہے لڑائی کے وقت بھی انصاف کا دامن نہ چھوڑو، حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کیسا پیارا دین ہے جو لڑائی کے وقت بھی حد کے اندر رہنے کا حکم دے رہا ہے، لڑائی کے وقت بھی انصاف کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اگلی جو آیات ہیں وہ چونکہ اسی کے متعلق ہیں اور ان کے لیے بہت سارے مسائل بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے میں ان کی طرف نہیں جا رہا۔ آج جو 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں نا، ان تینوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اسلامی تعلیمات میں 3 چیزیں حسن ہیں اسلام کا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلامی احکامات میں معقولیت ہے، دوسری بات یہ روحانیت ہے، اور تیسری بات یہ کہ اخلاقیات ہے۔ پہلی چیز معقولیت، کوئی بندہ کافر ہے، اسلام کو نہیں مانتا، اگر اس کے ساتھ بھی بحث ہونا بھی عقل کا تقاضا کیا ہے، کیسی زندگی دنیا میں گزارنی چاہیے، تو اسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے نا، کوئی کافر اپنی عقل سے اس سے بہتر طریقہ سکھا ہی نہیں سکتا۔ اگر صرف عقل کی روشنی میں بھی دیکھیں تو پھر بھی زندگی گزارنے کا سب سے خوبصورت طریقہ اسلام ہے۔ اسلام کے ہر حکم میں معقولیت پائی جاتی ہے، کہتے ہیں معقول بات ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی بات ہے، عقل اس کو مانتی ہے، یہ معقول بات ہے۔ اسلام کا ہر حکم ایسا ہے جس سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے، تخلیق کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے، انسان ترقی بھی کرتا ہے، معاشرہ بھی ترقی کرتا ہے، اور اسلام کا حکم توڑ کے انسان اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، معاشرے پہ بھی ظلم کر رہا ہے۔ تو اسلام کے ہر حکم میں کیا ہے؟ معقولیت۔ دوسری چیز، اسلام کے ہر حکم میں روحانیت ہے، اس انسان کے اندر روح ہے، اور روح کو سکون کی ضرورت ہے، روح کو روحانیت کی ضرورت ہے۔ جسم کو دودھ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، روح کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ روح کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ روحانیت۔ روح سکھوں میں بھی ہے، روح ہندوؤں میں بھی ہے، روح عیسائیوں میں بھی ہے، روح یہودیوں میں بھی ہے، روح ہر انسان کے اندر ہے، لیکن روحانیت صرف اسلام کے اندر ہے، روحانیت صرف مسلمانوں کے اندر ہے۔ روح ہر انسان کے اندر ہے، پر روحانیت صرف ایمان کے اندر ہے، صرف اسلام کے اندر روحانیت ہے۔ زمانہ کوئی بھی آ جائے، سائنس جتنی مرضی ہے ترقی کر جائے، ہر دور کے انسان کو اسلام کی ضرورت ہے، ہر دور کے انسان کو اسلام کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان کے اندر روح ہے، روح کو روحانیت کی ضرورت ہے، روحانیت ملے گی تو در مصطفیٰ سے ملے گی۔ جسے روحانیت ملی تھی، جسے ملی ہے، جسے ملے گی، دروازے مصطفیٰ سے ہی مل رہے ہیں۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ روح تو ہر انسان میں ہے، پر روحانیت صرف اسلام میں۔ 2 چیزیں ہو گئیں کہ اسلام کے احکامات میں عقل کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں۔ اسلام کے جو حکم ہیں ان میں ایسا نہیں کہ عقل کے تقاضے پس پشت ڈال دیے گئے ہوں، نہیں، عقل کے جو تقاضے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پورے فرمائے۔ اقبال نے کیا خوبصورت شعر لکھا ہے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو اسلام کے حکم میں معقولیت، دوسری چیز روحانیت، اور تیسری چیز اخلاقیات۔
یہ جو تیسری آیت ہے کتنا بلند درجے کا اخلاق قرآن بیان کر رہا ہے. لڑائی کے وقت بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا، لڑائی کے وقت بھی حد سے آگے نہیں بڑھنا، انصاف کا دامن تھامے رکھنا. کیوں؟ اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. میں نے گفتگو کے دوران حضور کے کرم کی بات کی، حضور کی برکتیں بیان کی، تو اب جو اخلاقیات کا ذکر کر رہا ہوں، اسلامی تعلیمات میں اخلاقیات، اس پر بھی ایک حدیث سنا کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں. مکہ فتح ہوا، چابی تھی کعبہ شریف کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس. عثمان بن طلحہ نے ایک موقع پر ہجرت سے پہلے حضور نے چابی مانگی تھی، اس نے نہیں دی. آج مکہ فتح ہو گیا، میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. عثمان بن طلحہ چابی ہاتھ میں پکڑے، سر جھکائے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. میرے آقا کریم نے فرمایا عثمان بن طلحہ یاد کر، ایک دن تھا جب میں نے تجھ سے چابی مانگی تھی اور تو نے مجھے چابی نہیں دی تھی. اس دن میں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا. یاد ہے؟ عثمان بن طلحہ نے کہا یاد ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا جب یہ چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، اور آج وہ دن آ گیا. عثمان بن طلحہ شرمسار ہے، چہرے پہ شرمندگی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے کرم جوبن پہ آ گیا. فرمایا ابن طلحہ تجھے شرمسار کرنے کے لیے میں نے یہ بات نہیں یاد کرائی، یہ تو میں نے اپنی نبوت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ اوروں کو بھی پتہ چل جائے میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، میرا فرمان سچ ہو کے پورا ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے. عثمان بن طلحہ جہاں تک چابی تجھ سے لینے کا تعلق ہے، میں یہ چابی تجھ سے واپس نہیں لیتا، تجھے اور تیری اولاد کو تحفہ دیتا. سبحان اللہ. یہ چابی قیامت تک تیری اولاد کے پاس ہی رہے گی، شیبی خاندان کے پاس ہی رہے گی. جس خاندان کو چابی دے کے گئے ہیں نا حضور، 1400 سال گزر گئے، آج بھی چابی اسی خاندان کے پاس. کتنی حکومتیں بدلی ہیں، کبھی ترکیوں کی ہے، کبھی کرامتا کی ہے، کبھی کسی کی ہے، کتنی حکومتیں آئیں، کبھی عباسیوں کی حکومت ہے. چابی اسی خاندان کے پاس رہی ہے جسے حضور دے کے گئے. میرے آقا جب کرم کرتے ہیں تو نسلوں کو سنوار دیتے ہیں. حضور جب کرم فرماتے ہیں تو نسلوں کو سنوار دیتے ہیں. تیسری بار کہہ رہا ہوں، حضور جب کرم کرتے ہیں تو نسلوں کو سنوار دیتے ہیں. کیا حضور کے کرم کا دروازہ بند ہو گیا یا آج بھی کھلا ہو؟ صرف حضرت حنظلہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے دعا عطا فرمائی ہے، یا آج بھی حضور اپنی برکتیں تقسیم فرما رہے ہیں؟ حضرت شیخ شرف الدین بصیری بیمار ہوئے، فالج کے مریض ہیں، ڈاکٹروں حکیموں نے مایوس کیا، انہوں نے حضور پہ درود پڑھا، قصیدہ بردہ شریف لکھا. اسی رات حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے جسم پہ ہاتھ پھیرا، مرض دور ہو گیا. سبحان اللہ. حضور کے کرم کا دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے. آپ درود شریف پڑھیں تو حضور کا کرم حاصل ہوتا ہے. شیخ شرف الدین بصیری نے کیا کیا تھا؟ قصیدہ ہی پڑھا تھا، درود شریف ہی پڑھا تھا. تو آج بھی حضور کی برکات حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان اور سب سے مجرب وظیفہ درود شریف ہے. اب ہم اسی مرحلے میں ہیں کہ کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.